میں ملوں گا تم کو یہاں وہاں، اس شاعری کے لباس میں. بہت بابرکت آغاز ہو گیا. اب اس کے بعد مشاعرے کا اسی طرح سے انعقاد جس طرح سے ہوتا تھا حضرت سلطان عارف علی شاہ صاحب کی حیات مبارک میں، اسی طرح سے آغاز ہوگا اور غزل کا دور چلے گا. غزل کی بھی ہمیشہ سے سرپرستی کی ہے خانقاہوں نے، بزرگان دین نے. اسی لیے غزل میں جو بے راہ روی ایک زمانے تک نہیں آ پائی، اس کی وجہ خانقاہیں ہیں. تو غزل کا تعلق خانقاہوں سے رہنا چاہیے. ہم چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے سلیم تابش کو سنا جائے. ان کا ذکر خاص آج ہوا بھی ہے اور خود ان کے استاد واصف فاروقی صاحب نے ان کا ذکر کیا، تو اس لیے بھی ان کی حیثیت بڑھ گئی آج. سلیم تابش صاحب پڑھتے ہی بہت اچھا ہیں اور انہوں نے علاقائی نشستوں سے نکل کے جس طرح مشاعروں کی آبرو بن گئے، اس لیے بھی یہ قابل ذکر ہیں. یقیناً یہ خانقاہوں کا فیضان ہے، چونکہ یہ ہر سال حضرت عارف علی شاہ صاحب اور حضرت آصف علی شاہ صاحب سے ابھی ملتے ہیں، اور عاطف میاں کی آپ کو سرپرستی حاصل ہے. تو جو کچھ آپ وہاں سے کسب کرتے ہیں وہی سال بھر لٹاتے ہیں اور اس کا فیضان آپ کو ملتا ہے. آج آپ اسی خانقاہ میں پھر ہیں. جس دم ہم کو تنہائی میں یاد تمہاری آتی ہے، جس دم ہم کو تنہائی میں یاد تمہاری آتی ہے، جس دم ہم کو تنہائی میں یاد تمہاری آتی ہے، اس دم دل پر جیسے اچانک بجلی کوئی گر جاتی ہے، اس دم دل پر جیسے اچانک بجلی کوئی گر جاتی ہے. شعر بطور خاص حاضر کر رہا ہوں. لیکن آپ کو اس کو بھیا کے حوالے سے ہی پیش کرنا. نہیں، بھیا کے حوالے سے مجھے یہ شعر پیش کرنا تھا. میں شعر حاضر کرتا ہوں بطور خاص. ملاحظہ فرمائیں. تیری محبت، تیری محبت، تیری عنایت، تیری رفاقت کی خوشبو، تیری محبت، تیری عنایت، تیری رفاقت کی خوشبو بزم تصور میں چپکے سے آتی ہے، چھا جاتی ہے، بزم تصور میں چپکے سے آتی ہے، چھا جاتی ہے. اور بھیڑ میں تنہا چھوڑ کے ہم کو جانے والے کیا معلوم، بھیڑ میں تنہا چھوڑ کے ہم کو جانے والے کیا معلوم، تیرے بنا دوست طبیعت
اپنی بہت گھبراتے ہیں تیرے بنا دوست طبیعت اپنی بہت گھبراتی ہیں اور حسن رخ جانا کی تابانی کا عالم مت پوچھو حسن رخ جانا کی تابانی کا عالم مت پوچھو اس کا چہرہ دیکھ کے یارو چاندنی بھی شرماتی ہے اس کا چہرہ دیکھ کے یارو چاندنی بھی شرماتی ہے. شعر پڑھتا ہوں اور بھیا کے قدموں میں رکھتا ہوں, ملاحظہ فرمائیں سنیے گا. اچھی ہے لیکن پتہ نہیں کیوں پھنس جا رہی ہے, امداد نہیں مل رہی, حالانکہ یہ غزل پوری اسی طرح نہیں بہرحال محبت آپ کے شعر ملاحظہ فرمائیں. گرتے پڑتے میں بھی آخر تیرے در تک آ پہنچا گرتے پڑتے میں بھی آخر تیرے در تک آ پہنچا میری قسمت پر قسمت بھی جھوم کے اب اتراتی ہے. بہت شکریہ بہت شکریہ. گرتے پڑتے میں بھی آخر تیرے در تک آ پہنچا میری قسمت پر قسمت بھی جھوم کے اب اتراتی ہے میری قسمت پر قسمت. اور یہ بھی شعر آخری شعر, اس کے بعد مقطع. تیری جدائی کا منظر جب سماعت کریں سنیے. تیری جدائی کا منظر جب یاد آ جاتا ہے ہم کو تیری جدائی کا منظر جب یاد آ جاتا ہے ہم کو دل کے درو دیوار پہ اس دم جیسے نمی آ جاتی ہے دل کے درو دیوار پہ اس دم کوئی نمی آ جاتی ہے. بہت شکریہ بہت نواز. اور مقطع بھی ملاحظہ فرمانے. جانے والے لوٹ کے واپس آتے نہیں ہیں اے تابش جانے والے
تابش شام سویرے آ کر مجھ کو زیست یہی سمجھاتے ہیں. جانے والے لوٹ کے واپس آتے نہیں ہیں. اے تابش شام سویرے آ کر مجھ کو زیست یہی سمجھاتے. بہت شکریہ. جناب سلیم تابش صاحب نے واقعی بہت اچھی شاعری سے نوازا. اس شاعری نے اثر کیوں نہیں کیا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی اللہ کے رسول کی نعت پاک پڑھی گئی، اس کے سحر سے ہم لوگ آزاد نہیں ہوئے تھے. نعت کے اثر کو توڑنا بھی آسان کام نہیں ہے، ورنہ یہ شاعری وہ شاعری جب یہ پڑھتے ہیں تو مشاعروں کی چھتیں بھی پھٹ جاتی ہیں، اور جو واقعی صاحبان دل ہیں ان پہ کیفیت طاری ہوتی ہے. تو شاعری میں کہیں سے کمی نہیں ہے، بلکہ ہر محفل میں کہیں نہ کہیں کسی شاعری کا، کسی اچھے شعر کا اثر رہتا ہے، وہ دور تک پیچھا کرتا ہے. تو سلیم تابش کو انشاءاللہ پھر سن لیا جائے گا. لیکن اب میں چاہتا ہوں خالص خانقاہی لب و لہجے کے شاعر، جن کو ان کے ایک شعر کے ذریعے عمرے کی سعادت نصیب ہوئی، حضرت مخدوم شامینہ سے وہاں کے سجادہ نشین ہیں، بالکل جواسال ہے، راشد علی مینائی. یہ شعر ان کا اپیل کر گیا. حالانکہ یہ شعر یہ ابھی تک پڑھ رہے ہیں، یہ گڑبڑ کر رہے ہیں، اب وہ کام ہو چکا ہے. انہوں نے شعر پڑھا تھا کہ میں کیسے جاؤں میرے پاس مال و زر نہ پیسہ ہے، میں کیسے جاؤں میرے پاس مال و زر نہ پیسہ ہے، تصور چل مدینے چل تجھے کب کس نے روکا ہے. اس شعر کا پڑھنا تھا کہ راشد علی مینائی نے مجھے اشارہ کیا، کہنے کہ ان کو بھیج دیجئے. میں نے کہا ملکل کہاں اوپر بھیجنا ہے؟ تو وہ کہنے لگے نہیں ان کو عمرے کے لیے آپ بھیج دیجئے. تو میں نے کہا پیسے کہاں سے آئیں گے؟ وہ سائیکل سے چلتے ہیں، گھڑی کا کام کرتے ہیں، تو وہ بھی تو چاہیے. کہنے کہ وہ انتظام میں کر دوں گا. یہ شعر ان کا ایسا ہے کہ ان کو بھیجا جائے. خیر ان کے پاس آئی ڈی پروف وغیرہ کچھ قاعدے سے نہیں تھا، اس میں 6 مہینے لگ گئے، اور جس مہینے میں یہ گئے اس مہینے میں عمرہ مہنگا ہو چکا تھا. لیکن چونکہ انہوں نے صاحب سجادہ نے وعدہ کر لیا تھا، لہذا ان کے نام پہ تو لاٹری نکل ہی چکی تھی. یہ چلے گئے، عمرہ کر آئے، اور کافی دنوں تک بالکل اسی کیفیت میں رہے. تو میں نے کہا یہ داڑھی وغیرہ اگر آپ نے بغیر سوچے سمجھے رکھی ہے تو اس کو اڑا دیجیے، دیر تک آپ اس کا ساتھ نہیں دے پائیں گے. تو انہوں نے بات مان لی. اب یہ بالکل ویسے ہی ہیں جیسے عمرے سے پہلے تھے، لیکن شاعری بہت اچھی کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. اور خاص بات یہ ہے آجا ان کو نسبت کا، لوگ کہتے ہیں نسبت کا فائدہ نہیں، نسبت ہی کا فائدہ ملا. وہ یہ سمجھے ان کو ان کے والد کا نام بھی عارف تھا، تو یہ اس نسبت سے لگاتے ہیں. ہمارے راشد علی مینائی صاحب سمجھے کہ بھیا کا معاملہ ہے، کہنے لگا ان کو بھیج دو، دونوں معاملے ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن جب یہ عمرہ کر آئے تو مجھ سے پوچھا، میں نے کہا کیس یہ ہے. تو معلوم یہ ہوا سجادہ تو ہیں، وہ صاحب نظر ابھی نہیں ہے، اس کے لیے ان کو صاحب نظر کے پاس جانا پڑے گا. تو سب کچھ نہیں ملتا ہے، کچھ حاصل بھی کرنا پڑتا ہے. بہرحال تو وہی جناب ساحل عارفی آپ کے روبرو ہیں، اور ہمارے جو بھیا ہیں جن کو ہم لوگ بھیا کہتے ہیں، اسی نسبت سے ہم لوگ عاطف میاں کو بھیا کہتے ہیں. ان کی زندگی میں جو اشعار یہ پڑھتے تھے، میں چاہتا ہوں غزل کے وہ شعر ضرور پڑھیں. ان کا ایک شعر ہے، وہ بھی شعر سفر کرتا ہوا آیا. ان کے استاد کے یہاں پتھر اور آئینہ بہت تھا، پرانے شعراء کے یہاں ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا نسیم اختر صدیقی نے کہ بجائے ان کا شعر پڑھ دیا جائے. کسی سے مانگ کے ہم روشنی نہیں لاتے، ہمارے گھر میں ہمارا چراغ جلتا ہے. رئیس انصاری کہتے ہیں کہ یہ کہہ دو شہر کے لوگوں سے جا کر میں ٹوٹا ہوں ابھی بکھرا نہیں ہوں. لیکن اس شعر کا مصدر ہے جناب نسیم اختر صدیقی. جب اساتذہ کلام بانٹتے ہیں تو اس میں اسی طرح کا کھیل ہوتا ہے. ان کا اصل شعر یہ تھا، امیر شہر نے کہا مجھے خدا کہا کرو، امیر شہر نے کہا مجھے خدا کہا کرو، میں ٹوٹ کر بکھر گیا مگر خدا کہا نہیں. پھر رئیس انصاری یوں گویا ہوتے ہیں کہ یہ کہہ دو شہر کے لوگوں سے جا کر میں ٹوٹا ہوں ابھی بکھرا نہیں ہوں. لیکن یہ شعر سفر کرتا ہوا جب ساحل عارفی کے حضور پہنچا تو انہوں نے اپنے استاد سے ایک قدم آگے بڑھ کے شعر کہا. انہوں نے کہا کہ میرا لمس پائیں تو بول اٹھیں ابھی بت کدے کے تمام بت، میرا لمس پائیں تو بول اٹھیں ابھی بت کدے کے تمام بت، مگر اے خدا تیرے خوف سے کبھی پتھروں کو چھوا نہیں. اس طرح کے
یا انہوں نے ایک شعر یہ بھی کہا، یہ جو ہم لوگوں کی تفریق ہے گجرات میں، مظفر نگر میں، اور کہاں کہاں کتے بلی کی طرح کاٹے جا رہے ہیں، کوئی پوچھتا ہی نہیں آپ سے کہ آپ بریلوی ہیں کہ حضرت دیوبندی ہیں، وہاں صرف آپ کو محمدی چکر مارا جا رہا ہے، اور آپ صدیقی ہیں، فاروقی ہیں، ابلیسی ہیں، انصاری ہیں، حد ہے کہ مل انصاری تک ہیں، محمدی نہیں ہیں۔ تو ساحل عارفی نے شعر کہا کہ نہ دیوبندی نہ کوئی بریلوی ہوں میں، میری شناخت یہی ہے محمدی ہوں میں۔ وہ محمدی شاعر آپ کے سامنے لوگ کہیں نہ کہیں فراموش کر رہے ہیں، یعنی جگہ بدلنے سے اتنی تبدیلی نہیں آنا چاہیے۔ جب جب کوئی اچھا شعر پڑھتا ہے تو جو دل والے ہیں مچلتے ہیں، کچھ اپنی جیب خالی کرتے ہیں، وہ آج خالی نہیں ہو رہی ہے۔ تو شعرا سے یہ امید کبھی مت کریے، ہم لوگ کلام پڑھتے ہیں، اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، لیکن اچھے اعمال میں ذرا دور ہیں، لینا جانتے ہیں، دینا نہیں جانتے ہیں۔ اور یہ اللہ کے رسول کی سنت بھی ہے کہ اللہ کے رسول نے رضائے مبارک سے نوازا حسان بن ثابت کو، لیکن حسان بن ثابت کی کیا مجال کہ وہ رسول کو بھی کچھ نکال کے پیش کرتے، شاعری ان کے پاس تھی، انہوں نے پیش کی، تو ہم لوگ وہی سننے ادا کرتے ہیں۔ مطلب یہ مت سمجھیے خدا نخواستہ بخیل ہیں، شاعر تو بخیل ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ساحل عارفی کو آپ نوازیے ضرور، ورنہ کہیں نہ کہیں وہ رسم مستحسن کمزور پڑ جائے گی، اور یہ اچھا عمل نہیں۔ جناب ساحل عارفی ایک شعر، ایک مطلب حاضر کرتا ہوں سماعت کرنا کہ تمہاری آنکھوں میں کتنا حسین منظر ہے، تمہاری آنکھوں میں کتنا حسین منظر ہے، مچلتی لہریں ہیں، ساحل ہے اور سمندر ہے، مچلتی لہریں ہیں، ساحل ہے اور سمندر ہے۔ چار مصرے اور حاضر کرتا ہوں کہ تم اپنے گاؤں کے کیا صبح و شام بھول گئے، تم اپنے گاؤں کے کیا صبح و شام بھول گئے، وہ دوست سوندھے سلونے تمام بھول گئے، تم اپنے گاؤں کے کیا صبح و شام بھول گئے، وہ دوست سوندھے سلونے تمام بھول گئے، اور تمہارا نام ابھی تک ہے اس کے نام کے ساتھ، تمہارا نام ابھی تک ہے اس کے نام کے ساتھ، کہ جس کا شہر میں تم آ کے نام بھول گئے، کہ جس کا شہر میں تم آ کے نام بھول گئے۔ یہ بہت سارے لوگ ہیں جن کا تعلق گاؤں سے ہے، کہیں نہ کہیں آپ کا بھی تعلق ہے۔ تو حاضر کرتا ہوں غزل کا مطلب۔ کہیں دھوپ ہے کہیں چھاؤں ہے، میری زندگی کے لباس میں، کہیں دھوپ ہے کہیں چھاؤں ہے، کہیں دھوپ ہے کہیں چھاؤں ہے، میری زندگی کے لباس میں، کہ ہزاروں غم ہیں چھپے ہوئے، میری ایک ہنسی کے لباس میں، کہ ہزاروں غم ہیں چھپے ہوئے، میری زندگی کے لباس میں، کہیں دھوپ ہے کہیں چھاؤں ہے۔ اب یہاں سے شعر ملاحظہ فرمائیں حضرات۔ جو نگاہ سب کی بدل گئی، میری زندگی بھی سنبھل گئی، جو نگاہ سب کی بدل گئی، میری زندگی بھی سنبھل گئے، ہوئے خوب خوب ہی تجربے، مجھے مفلسی کے لباس میں، ہوئے خوب خوب ہی
تجربے مجھے مفلسی کے لباس میں کہیں دھوپ ہے کہیں. اور بطور خاص یہ شعر ملاحظہ فرمائیں حضرات. تمہیں جس کی ہے یہاں جستجو وہ ہے آرزوؤں کی آرزو. تمہیں جس کی ہے یہاں جستجو وہ ہے آرزوؤں کی آرزو. کرے آیتوں میں وہ گفتگو ملے بندگی کے لباس میں. تمہیں جس کی ہے یہاں جستجو وہ ہے آرزوؤں کی آرزو. کرے آیتوں میں وہ گفتگو ملے بندگی کے لباس میں کہیں دھوپ. اور اسی قبیل کا ایک شعر اور ملاحظہ فرمائیں حضرات. جی حاضر کرتا ہوں شعر ملاحظہ فرمائیں. جہاں مس ہوئی تھی وہ ایڑیاں وہیں ٹوٹی پیاس کی بیڑیاں. جہاں مس ہوئی تھی وہ ایڑیاں وہیں ٹوٹی پیاس کی بیڑیاں. وہاں چشمہ ابھی ابلتا ہے اسی تشنگی کے لباس میں. وہاں چشمہ ابھی ابلتا ہے وہاں چشمہ ابھی ابلتا ہے اسی تشنگی کے لباس میں. ایک شعر اور ملاحظہ فرمائیں غزل کا. جو تھے آشنا ہوئے بے وفا یہ تو کہیے اس کی ہوئی عطا. جو تھے آشنا ہوئے بے وفا یہ تو کہیے اس کی ہوئی عطا. مجھے باحیا مجھے باوفا ملا اجنبی کے لباس میں. مجھے باوفا مجھے باحیا. اور یہ شعر بطور خاص تمامی شعراء کی طرف سے پیش کرتا ہوں. سماعت فرمائیں حضرات, ملاحظہ فرمائیں. میں جو خاک ہو بھی گیا تو کیا میں جو خواب ہو بھی گیا تو کیا میں جو خاک ہو بھی گیا تو کیا میں جو خواب ہو بھی گیا تو کیا
میں ملوں گا تم کو یہاں وہاں، اسی شاعری کے لباس میں۔ بہت بہت شکریہ، پھر سے حاضر کرتا ہوں یہ شعر ایک بار اور۔ میں جو خاک ہو بھی گیا تو کیا، میں جو خواب ہو بھی گیا تو کیا، میں ملوں گا تم کو یہاں وہاں، اسی شاعری کے لباس میں میں ملوں گا۔ اور شعر مقطع شعر ملاحظہ فرمائیں حضرات۔ اے یزید وقت سنبھل بھی جا، میرا صبر اور نازما، اے یزید وقت سنبھل بھی جا، میرا صبر اور نازما، کہ بلا کا شور بھی ہے چھپا میری خاموشی کے لباس میں، کہ بلا کا شور بھی ہے چھپا میری خاموشی کے لباس میں، میں ملوں گا تم کو یہاں وہاں۔ مقطع بھی سماعت فرمائیں۔ ذرا میاں ساحل سے بچو ذرا، وہ فریب دیں گے صدا نیا، میاں ساحل سے بچو ذرا، وہ فریب دیں گے صدا نیا، جو اندھیرے پھیلے ہیں چار سو، نئی روشنی کے لباس میں، جو اندھیرے پھیلے ہیں چار سو، نئی روشنی کے لباس میں، میں ملوں گا تم کو یہاں وہاں، اسی شاعری کے لباس میں۔ ساحل بھائی نے واقعی غزل ایسی چھیڑی جس کا خانقاہوں میں تقاضا ہوتا ہے۔ خانقاہوں میں صرف چیخ پکار کرنا، جوٹو کراٹے اور مارشل آرٹ کے نمونے دکھانا، یہ ہمارا شیوا کبھی نہیں رہا۔ یہاں اچھی شاعری پہ داد ملتی ہے، اور وہ شاعری کے دلوں کو چھو لے۔ انہوں نے وہ شاعری بھی کی جو نسیم اختر صدیقی یا اگر سعید اختر زندہ ہوتے، جن کے یہ قریب رہے اور جن کے رنگ اور جن کے ڈھنگ کو انہوں نے قبول کیا، تو وہ بھی اس سے بڑا شعر نہیں کہتے۔ وہ بھی یہی کہتے جانے سے پہلے کہ میں جو خاک ہو بھی گیا تو کیا، میں جو خواب ہو بھی گیا تو کیا، میں ملوں گا تم کو یہاں وہاں، اسی شاعری کے لباس میں۔ لیکن اس شعر کے ساتھ ان کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ خالی شعر کہنا ان کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے استاد کی طرح مال زیادہ بنائیں اور زیادہ بانٹیں، اس لیے کہ مومن کا دسترخوان وسیع ہوتا ہے۔ بخیل آدمی کی شاعری بھی دم توڑ جاتی ہے اور باقی معاملات بھی کمزور پڑ جاتے ہیں۔ اب آپ استاد بن جائیے اور پہلے ہم کو شاگرد بنا لیجیے گا۔ جتنا اچھا مال ہو تو آپ دے کے جائیے دنیا سے، اور ابھی آپ کو اتنی جلدی خاک ہونا نہیں ہے۔ یہ سب مطلب نہ کہا کہ یہ یاسو ہرما والے شعر، بڑھیا شگفتگی والی شاعری۔ نسیم اختر صدیقی بھی اسی طرح کی شاعری کرتے تھے، بہت غصے گرمی کے ساتھ، تو ساری گرمی ساحل عارفی نے نکال دی۔ اسی لیے ان کے شاگرد ہونے پہ شک ہوتا ہے۔ یعنی ایک بار جب انہوں نے شعر کہا دیوبندی بریلوی والا، اور وہ خاص کر میرا لمس پائیں تو بول اٹھیں ابھی بت کدے کے تمام بت، مگر اے خدا تیرے خوف سے کبھی پتھروں کو چھوا نہیں،
تو نسیم اختر صدیقی بجائے خوش ہونے کے بہت تب گئے. نظامت میری تھی کہنے کے ساحل تم کو بار بار منع کرتے ہیں یہ شعر مت پڑھا کرو, اب تمہیں قسم ہے بت توڑ دینا. تو وہ تو خیر چلے گئے, لیکن یہ جو اپنا بت بنا کے وہ چھوڑ گئے وہ ہم لوگوں کو روشنی اچھی دے رہا ہے. آپ اپنی اچھی شاعری کے لیے قابل مبارکباد. لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں. ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے. شکریہ.